السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق درس نظامی ملخص علوم شریعہ کورس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے درس نظامی کی کلاس نمبر 17 پڑھنے والے ہیں، جس کا جز اول ہے تفسیر القرآن الکریم۔ آج کے سبق میں ہم 122 سے 141 آیات تک پڑھیں گے، یعنی آج ہم رکوع نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیا حکم ہے۔ بے شک اس میں باتیں پچھلی قوموں کی ہیں، لیکن اسپیشل ہمارے لیے بھی اس میں کچھ احکام ہیں، اور پچھلی قوموں کی باتوں میں بھی ہمارے ہی لیے نصیحت ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفس کسی بھی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعها اور نہ ہی فائدہ دے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب دیکھیں، جب ہم نے پہلی بار یا بنی اسرائیل لفظ اس پارے میں پڑھا، تو بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا گیا۔ پھر یہاں آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے ڈرایا گیا، اور انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ ان 84 آیات میں بیان کردہ آپ کی بد کرداریوں کی وجہ سے آپ لوگ ظالم ہیں، اس لیے اب امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔
تو ان آیات میں بھی اور اس سے پیچھے بھی تمام آیات کا مقصود کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے نا، یہ اہل کتاب کو دی جا رہی ہے ترغیب، تو پھر نبی علیہ السلام جس کی ہم امت ہیں، تو ہمارے لیے تو پھر بالاولیٰ فرض ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے۔ کوئی شخص اس دن ہمارے کام نہیں آئے گا، نبی علیہ السلام کی ذات بھی ہمارے کام نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالی ہمارے لیے سفارش کی اجازت نہ دے دے، ورنہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیہ کسی بھی طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دن ایسے بندے کی مدد نہیں کرے۔ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے پورا کیا ان باتوں کو، قال اس نے کہا انی بے شک میں جاعلک بناؤں گا تجھے للناسی لوگوں کا امام۔ قال اس نے کہا، یعنی یہاں پر قال سے مراد اللہ تعالی ہے اور یہاں پر قال سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قال اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشیں ڈالی، جیسے اپنے بیوی کو، اپنے شیرخوار بچے کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ آنا جہاں رہائش کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، ہے نا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان باتوں سے مراد والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت دینے اور بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردید، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، بیوی بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو جو بھی کہا ابراہیم علیہ السلام وہ کرتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں اور وہ کام واقعی ہی خوش اسلوبی سے کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کو آگے بڑھایا جائے، اس کو ترقی دی جائے، ہے نا۔ تو اس مزید ترقی میں اس کے لیے ہم مزید اچھا اچھا کرتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہر آزمائش پر لبیک کہا، اس کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے نا، رہنما بن جانا، کسی کی رہنمائی کرنا، لوگ اس کے ماتحت ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہاں ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی پوری اولاد نیک اور صالح نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ بد بھی ہوتے ہیں، اور جو بد ہوتے ہیں پھر اللہ تعالی کیسے ان کو امام بنا سکتا ہے نا،
جب وہ خود ہی اچھے لوگ نہیں ہیں تو؟ اسی لیے تو مریم، حضرت مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی، یعنی کہ جو مریم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا، تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی مریم کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی پوری نسل کے لیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اپنی موجودہ نسل، اور پھر ظاہر ہے ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے، آگے ان کی بھی نسلیں بڑھیں گی، ہے نا، ان کی بھی اولادیں پیدا ہوں گی۔ تو جب اپنی اس موجودہ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو ساتھ ہی ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ قیامت تک جتنی بھی ہماری نسل آنے والی ہے، سب کو ہدایت یافتہ بنانا، ہر کسی کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، گھر کو یعنی بیت اللہ کو، مثابتن، لوٹنے کی جگہ، للناسی، لوگوں کے لیے، وامنا، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، المصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے طہرا، وہ دونوں پاک کریں، بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم نے بنایا گھر کو لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ سے مراد کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، ہم زیارتیں کرنے، ایک ہی بندہ بار بار جاتا ہے نا، اسی طرح بہت سارے لوگ جاتے رہتے ہیں، یعنی وہاں پر لوگ بار بار جاتے ہیں، اس لیے مثاب لفظ استعمال ہوا ہے۔ بار بار جانے سے بھی کسی کا دل نہیں بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے بیت اللہ کو پاکیزہ کروایا، وہ صرف اس کی ظاہری صفائی اور دھلائی نہیں، بلکہ بتوں سے بھی پاک کروایا، ہر قسم کے شرک سے پاک کروایا، تاکہ وہاں پہ جو لوگ آئیں طواف کرنے، اعتکاف کرنے، نمازیں پڑھنے، تو وہ صرف ان کو پتا ہو کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ اور پھر یہ کہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہاں مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اس میں مفسرین نے دو قول بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، خطبہ حجت الوداع کے واقعے پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر مقام کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ اب حاجی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالی نے فرمائی۔ اور دوسرا قول مقام ابراہیم کے بارے میں یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات،
جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لے درست ہے۔ وَإِذْ اور جب قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، من اسے آمانا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، قال اس نے کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا، فأمتعہ پس میں اسے بھی فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اضطرہ لوٹا دوں گا اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب دیکھیں جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ صرف مسلمان ہی تو نہیں تھے نا، اس میں کافر بھی شامل تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو یہاں کے مسلمان ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ واقعی ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رزق تو کافروں کو بھی دوں گا، البتہ کافر کے لیے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، قیامت کے دن ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اسی لیے فرمایا کہ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے رزق کا وعدہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نفس کو پیدا کیا، جس کو کرنا ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو مال کی تنگی سے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم آئے روز خبریں پڑھتے ہیں، فلاں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے کتنے بچوں کو قتل کر دیا، یا ماں نے خودکشی کر لی، باپ نے خودکشی کر لی، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بالکل بھی یہ نہ سمجھیں کہ رزق جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اگر ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے نا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کمائیوں سے ہمارے گھر چلتے ہیں، بلکہ اس بات کا یقین رکھیں پیسہ جتنا بھی ہے لیکن فضل اللہ کا ہے، اللہ کی برکتوں سے گھر چلتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں سے برکتیں اٹھا لینا، آپ یقین کریں آپ کروڑوں کے بھی مالک ہونا، آپ کو وہ کروڑ بھی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل شامل نہ ہو، اللہ کی برکت نہ ہو، اللہ کی رضا شامل نہ ہو، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا۔ اس لیے اس بات سے پریشان ہونا، او ہو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کشادگی کے ساتھ عطا فرمائے اور اس میں برکت عافیت عطا فرمائے۔ صرف رزق نہ مانگے، اس میں برکت مانگے، عافیت مانگے، تھوڑا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں اگر اس میں برکت پڑ جائے تو، زیادہ بھی ہو برکت نہ ہو تو پورا نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بندہ بھی پریشان ہے جس کی آمدن کم ہے، اور وہ بندہ بھی پریشان ہے جس کی آمدن لاکھوں میں ہے، کیونکہ ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری سوچ ہے نا، سوچ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے سے سب کچھ کر رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو ہماری کوئی چیز ہمارے کسی کام کی نہیں۔ جب انسان یہ سوچ لے گا نا تو یقین کرے کافی حد تک رزق کی تنگیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کے لیے مہربان ہے، لیکن رحیم وہ صرف قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو بھی فائدہ دوں گا، لیکن وہ تھوڑا فائدہ ہوگا۔ تھوڑے سے مراد کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی تک ہی ہے بس،
اس کے بعد جب مر جانا ہے، قیامت کو اٹھنا ہے، تو عذاب النار، کافر کے لیے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع ابراہیم، یرفع اٹھائی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادیں، من البیتی، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، قبول کر، منا، ہم سے، انک، انت، بے شک تو ہی، السمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی نبی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی انہی کی اولاد میں سے مبعوث کیا، تو ان دونوں نے اللہ ہی کے حکم پر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں، اور پھر جب یہ کام کیا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ، ہمارا یہ کام ہم سے قبول کر لیجئے گا۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا ایک کام کیا کہ ہو جاتا ہے ہم سے، ہم تو مغرور ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے کتنی بڑی سعادت حاصل کی ہے، کتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ کو انہوں نے تعمیر کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ پہلی بار بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کریں، تو گھمنڈ نہ کریں، دل میں ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم سے قبول بھی ہوا ہے یا نہیں، تو اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم یہ قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں نا، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا یہاں بیٹھنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ کام قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا بھی کیا، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسانی دماغ ہوتا ہے نا، دماغ اس کو ہی مغز کہتے ہیں نا، اگر وہ نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اگر ہم جتنی بھی مشقتیں اٹھا لیں، اگر اللہ سے دعائیں نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک انسان پہ اللہ کی رحمت نہ ہونا، انسان کسی قابل نہیں ہے۔ آگے بھی وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، امت، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنی۔ اب دیکھا، وہ صرف اپنے ہی لیے دعا نہیں کر رہے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسلوں کو بھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا ہمیں حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ بات اس آیت سے بھی واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی موجودہ اولاد کے لیے ہی نہیں، قیامت تک آنے والی اپنی پوری اولاد کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں مبعوث کیا ہے، انہی کی نسل میں سے مبعوث کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ان کی ذریت میں سے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی نا اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر نماز میں عادت بنا لے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ
ہم میں سے جو وہاں گیا ہے اس کا جانا آنا بھی قبول کرے، اور جو ابھی تک نہیں گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے گھر کی زیارتیں نصیب فرمائے، آمین۔ پھر آگے مزید دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم اور سکھائے ان کو، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ جب آتا ہے نا انک انت اکٹھا ہی، تو معنی بھی اکٹھا ہی لگاتے ہیں، بے شک تو ہی، العزیز عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا، پھر کہا کہ پھر انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو کتاب سے مراد قرآن، والحکمت اور حکمت سے مراد حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام یہی دو چیزیں لے کر آئے ہیں نا، قرآن اور سنت۔ اور انہیں پاکیزہ کرے کہ مطلب وہ جن بھی گناہوں میں ڈوب چکے ہوں انہیں ان گناہوں سے نکال کر نیکی کے، ہدایت کے رستے کی طرف لے آئے، کیونکہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ ومن اور کون ہے، یرغب عن جو بے رغبتی اختیار کرے، ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، اللہ مگر من جس نے صافیہ بے وقوف بنا لیا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِین نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیوقوف ہوتے ہیں جو کہ ملت ابراہیم سے منہ موڑتے ہیں، کیونکہ ابراہیم ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں بھی ہم نے ہی ان کو منتخب کیا، اور پھر آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ملت ابراہیم کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے، اور ملت ابراہیمی کی پیروی وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی پیروی ہے۔ یہاں پہ یرغبو جس کا معنی ہے رغبت، لفظی ترجمہ اس کا رغبت ہے۔ جب یرغبو کے بعد عن آتا ہے تو معنی ہو جاتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا، اگر یرغبو کے بعد فی آ جائے تو معنی ہو جاتا ہے رغبت رکھنا، کسی چیز کا شوق رکھنا۔ اب یہاں پہ ان آ رہا ہے تو کسی چیز سے منہ موڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص بے وقوف ہے جس نے ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لیا۔ اذ جب، قال اس نے کہا، اس جب، قال کہا، لہو اس سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قال اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہوا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جو بات بھی کہتے ہیں، ابراہیم فوراً کہتے ہیں سمینا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی سے ہی محبت کریں گے نا، اسی کو اپنا خاص رکھیں گے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی اسی کے لیے زیادہ عزت ہوگی۔ تو ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ ہی کے تابع فرمان کر دیا جائے۔ تو اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی تردید ہے کہ وہ تینوں ملت ابراہیم کے دعوے دار تو تھے، مگر عملاً اس سے بالکل بے رغبت بلکہ شدید مخالف تھے۔ انہوں نے اس میں شرک و بدعت کو شامل کر کے اپنا اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا تھا۔ تو جب تک کوئی کام اچھا ہو تو اس میں رضا اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے بغیر آپ کوئی بھی کام کر لیں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، انسان ایسے میں نیک نہیں بن سکتا۔
کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہوگا. پھر وجہ بتائی کہ جب اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. تو پھر نیک بننے کے لیے اللہ کی بات قولن بھی اور عملن بھی ماننا ہے، پھر ہی نیکوں میں شامل ہو سکتے ہیں ہم لوگ بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ہی ایسے صالحین میں شامل کرے جو واقعی اللہ کے ہاں صالحین ہیں. آمین. وابسوا، اور وصیت کی، بیہا جس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بشک اللہ، اصطفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اور تم مسلمان ہی ہو. اچھا یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے نا، اسی کی پیروی کرنا. یار فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اپنے دین پر ہی قائم رہنا. یعنی موت تمہیں ایسی حالت میں ہے کہ تم اپنے دین پر قائم تھے، مرتے وقت مسلمان حالت میں ہی مرنا. ظاہر ہے مسلمان حالت میں کیسے ممکن ہے مرنا؟ جب ہم مرنے سے پہلے ہدایت کے رستے پر چلیں گے، اللہ کے احکام کی پیروی کریں گے، ہے نا؟ اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. کیا تم تھے شہداء موجود، اذ جب حضر آ گئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، اذ جب قال اس نے کہا، لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس چیز کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، و الہ آبائی کا اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن جو الہ ہے، واحدن ایک ہی، ونحن اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں. اب یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کیا تعلق ہے؟ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ دونوں بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے جو نبی ہی تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ آخری نبی ہیں. تل کا یہ امتن امت، قد خلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں، کانو جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصارا، تہتدو تم ہدایت پالو گے. قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، حنیفہ حنیف کیا مطلب؟ یعنی یہود اور نصارہ جو ہے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ، یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ پھر ہدایت پاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ پھر ہدایت پائیں گے. کیونکہ دونوں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ مشرک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھے. وما کان من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، وما اوتیا اور جو دیا گیا، موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم
ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں سب پر ایمان لانا ہے، نبیوں پر بھی، اور ان پر جو وحی آتی رہی اس پر بھی ایمان لانا ہے. لیکن عملی ایمان آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے. لیکن نبیوں کے درمیان ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا کہ کون سچا کون جھوٹا، بلکہ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھے، ان پر آنے والی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، لہٰذا ہمیں یہ سب ماننا ہے، لیکن پیروی آخری نبی کی کرنی ہے. فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مثل اس کے، ما آمنتم جیسا تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی تردید کر رہے ہیں نا کہ یہود اور نصارہ ہونے سے کوئی ہدایت نہیں پائے گا، بلکہ جو ہر سارے نبیوں پر ایمان رکھے، ان کی وحی کو اللہ کی طرف سے مانے، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو اگر وہ ایسا ایمان لے آئیں جیسا آپ رکھتے ہیں، پھر ہی وہ ہدایت پائیں گے. وَإِنْ اور اگر تولوا وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا تو پھر صرف، ہم وہ، فی شقاق بدبختی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان کی طرف سے آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. پھر ایسا ہی ہوا نا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، نبی کو نہیں مانا یہود و نصارہ نے، تو پھر جو یہود کے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو کینکا، اور بنو، ایک میرے ذہن سے نکل گیا، بنو قریظہ، ایک قبیلہ قتل ہوا، دو قبیلوں کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر آخر میں آ کے سارے ہی یہود و نصارہ کو، مشرکین کو عرب سے ہی نکال دیا گیا تھا. تو اللہ نبی علیہ السلام کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے کافی ہو گیا. صبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن اور کون ہے زیادہ اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ میں، ونحن اور ہم، لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں. یہاں صبغت اللہ، اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین ہے، اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قل کہہ دیجئے، اتحاجوننا کیا آپ جھگڑا کرتے ہیں ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو اور وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، ونحن اور ہم، لہو اس کے، مخلصون مخلص ہیں. یعنی ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑا مت کرو، ہمیں مت بتاؤ اللہ کے حوالے سے، ہم تو جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، تم بھی جان لو کہ اللہ تو وہ ہے جو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. یہ جو عمل ہم کرتے ہیں تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو تم کرتے ہو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم تو صرف اللہ کے لیے خالص ہیں. ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں وہ یہودی تھیں یا نصارہ؟ اللہ کہہ رہے قل اے نبی ان سے کہیے، انتم اعلم کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ نہیں تھے. ومن اور کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، ممن اس سے، جو کاتما چھپائے، شہادتن گواہی، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، عما اس سے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی یہاں سے مراد وہی ہیں یہود کے علماء وغیرہ، کہ ان کو تو پتا تھا کہ سچ بات کیا ہے نا، وہ تو اپنی کتابیں پڑھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں میں نبی آخری زمان کے بارے میں باتیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنی عوام کو نہیں بتاتے تھے، ان سے وہ اس بات کو چھپا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایسا کرتے تھے
جو چھپا لیتے تھے حق کو وہ تو بہت ہی ظالم تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تل کا یہ امت قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ماں کا سبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ماں کا سبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا نا، اچھائی کی برائی کی، ان کا عمل ان کے لیے تھا، نہ تو ان کی نیکیاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری نیکیاں انہیں فائدہ دیں گی۔ اس لیے آپ اس پر عمل کریں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی نسبت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم یہ سمجھے نا ہم تو فلاں کے بزرگ ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم بخشے جائیں گے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق ان کی اولادیں تو یہود و نصارہ تھے، وہ ہم میں سے تھے، وہ ہمارے بڑے تھے، تو ہم نے تو ایسے بخشے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی۔ جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے اپنے لیے تھے، اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے کرنا ہے۔ اور آج امت محمدیہ بھی اسی ضوم میں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، ہم ایسے ہی بخشے بخشائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیسے نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو مخاطب کیا، اپنی پھپھی کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اور کہا کہ اپنے کل کی تیاری کرو، یہ مت سمجھنا کہ میرے خاندان سے ہو تو بخشے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم کہ اگر نبی نبی تھے، انہوں نے نیک کام کیے تو وہ ان کے لیے ہے نا، ان کے اجر میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو آپ کرو گے آپ کے اجر میں سے یقیناً نبی علیہ السلام کو اجر ملتا ہے، لیکن آپ کے اجر کی میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اچھے کام نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو اس کا نقصان سراسر آپ کا ہے۔ پھر پچھلوں نے برا کیا اچھا کیا، ان کے بارے میں آپ سے نہیں کچھ پوچھا جائے گا، آپ سے تو بس آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے اور ان سے ان کے اعمال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔